سوال میرا پھنس رہا تھا, میں ذہن میں گھوم رہا تھا. اگر وہ مل تو خیر اسلام میں قبول کر لوں گا سامنے لائی. تو 2-4 سوال آپ کے ہیں, اگر وہ حل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اسلام قبول کر لیں گے. ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اور ہمیں توفیق دے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیے جائیں. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا, جب اللہ پاک سب علم غیب ہے, سب چیز جانتا تھا, ٹھیک, تو سجدہ کرنے کی توفیق اگر دیا آدم علیہ السلام کو, ٹھیک ہے مفتی صاحب, تو کیا ضرورت ہے سجدہ کروانے کا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا. اور انسان کو دنیا میں لانے کی کیا مطلب ضرورت ہے اللہ پاک کو؟ اگر عبادت تو انگلش بھی کرتے تھے تو کیا ضرورت ہے انسان کو دھرتی پر لانے کا دنیا میں؟ آخر وہ سب چیز جانتے تھے کہ جنت جہنم ہوگا, سارا انسان غلط کام صحیح کام کرے گا, کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا کہ عبادت تو ابلیس بھی کر رہا تھا اور فرشتے بھی کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں انسان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت تھی ہی نہیں. یعنی اللہ نے اپنی ضرورت کی وجہ سے انسان کو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے, تھوڑا سا میوٹ کر لیجئے چونکہ آپ کی طرف سے بیک گراؤنڈ کچھ نوائز ہے. ابھی رہنے دیجئے میوٹ, بعد میں کر دیں گے آپ اپنا میوٹ. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ کہ وہ الصمد ہے. الصمد کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الصمد کا کیا مطلب ہے؟ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کا, کسی کو نہیں ہے. تو اگر کسی بھی اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ صمد نہیں رہے گا. اس کو ضرورت نہیں ہے, عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ ہماری ضرورت کی وجہ سے پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور ترقی کریں عبادت کے ذریعے, اور پھر اس کی نعمتوں کے سائے میں ہم اپنی پوری زندگی گزاریں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر ہمیں نہ لاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں ایسے آدمی سے کہ جب تک ہم اس دنیا میں نہیں آئیں گے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کیا چیز بہتر تھی اور کیا چیز بہتر نہیں تھی؟ بہتر ہونا تو پتہ اس وقت چلے گا نا جب آپ ہوں گے. آپ ہیں ہی نہیں. میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کو اگر یہ بتایا جاتا کہ آپ کے لیے پیدا ہونا بہتر ہے یا نہ ہونا, تو آپ کیا چوز کرتے؟ تو آپ کیا میرے سوال کا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی میں چوز کیسے کر سکتا تھا, میں تو تھا ہی نہیں. چوز کرنے کے لیے ہونا ضروری ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کو پھر ہمیں پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ ہمارے لیے بہتر تھا. ہمارے لیے کسی چیز کا بہتر ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم ہوں اور ہم تھے نہیں. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اور ان صفات کا اظہار ہونا ضروری ہے, ضرورت نہیں ہے. میں ضروری کی بات کر رہا ہوں, دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں, کوالٹیز ہیں, میوٹ کر لیجئے, ان میں ایک کوالٹی جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہے, العدل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس کی کوالٹی ہے. اب ہر صفت کا چونکہ اظہار ہوتا ہے, بالکل اس کی ایک مثال ہے بغیر کسی تشبیہ کے اور ریزمبلنس کے میں پیش کر رہا ہوں کہ سورج ہے. تو سورج کی جو ایک بنیادی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ روشنی دینا اور انرجی دینا. سورج ہو تو اس کی اس کوالٹی کا اظہار ہونا ضروری ہے, ورنہ پھر سورج ہی نہیں ہے کہ وہ روشنی بھی دے گا اور انرجی بھی دے گا. اور جہاں جہاں تک کہ سولر سسٹم ہے, جو اس کی حدود ہیں, وہاں تک کہ اس کی انرجی کم یا زیادہ, اس کی روشنی کم یا زیادہ پہنچے گی. اگر کم روشنی اس سے چھین لی جائے تو پھر سورج نہیں رہے گا. خدا تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی صفت اگر ایسی ہو کہ اس صفت کی روشنی نہ پھیلے اور اس صفت کی روشنی نہ پہنچے, تو پھر اس صفت کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس خدا کی ایک صفت ہے انصاف. یہ انصاف اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم پیدا ہوں اور ہم میں کچھ اچھے ہوں اور کچھ برے ہوں. ملائکہ تھے, فرشتے تھے, وہ صرف اور صرف اچھے تھے, اور ابلیس یا اس شیاطین جو تھے وہ صرف اور صرف برے. لیکن ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی کہ جن میں کچھ اچھے ہوں اور کچھ برے ہوں, اچھائی اور برائی دونوں کا کانفلکٹ ہو.
چونکہ جب کانفلکٹ ہوگا تو انصاف ہوگا، تو خدا کی اس صفت کا ظہور ہوگا. جس طریقے سے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا کیا. یہ اس کی اپنی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کی صفت کا اظہار تھا. اور وہ ذات کہ جس کے اندر کوئی صفت ہو اس کی صفت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر صفت کا اظہار نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ اس صفت کے ہونے کا؟ یہ وجہ ہے. اچھا، اور لگ بھگ یہ سوال جو ڈاکٹر ذاکر نے بھی تقریر اپنے کہتے تھے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، خیر سمجھ میں آ رہا. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، خیر لکھ کر لایا ہوں، جب آدم علیہ السلام دھرتی پر آئے اور بیوی ہوا آئی تو پہلا 2 بھائی ہوئے. خیر میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. اور پھر لڑکی ہوئی کہ کیسے پھر دن وجود میں آیا، سارے سنسار پھیلا. آخر اگر ہوگا تو پھر بھائی بہن پالا ہوں گے نا. سمجھ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی ہاں، دیکھیں اس سوال کا جواب بھی میں پہلے دے چکا ہوں، میوٹ کر لیجیے گا. جواب یہ ہے کہ انسیسٹ، اس کو بولا جاتا ہے انسیسٹ، یعنی اپنے خونی رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کا خونی تعلق ہے ان کے ساتھ جنسی تعلق کرنا، سیکشول انٹرکورس کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے. چاہے وہ شادی کے ذریعے ہو یا شادی کے بغیر ہو، دس از انسیسٹ. اور انسیسٹ حرام ہے اسلام میں. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں اولاد ہوئی، اور جو بہت سی روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کچھ تفسیر کی کتابوں میں، کہ مثلا اگر ان کے حضرت حوا کے ایک پریگننسی سے ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی اور اگلی پریگننسی سے لڑکا اور لڑکی، تو ایک پریگننسی کا لڑکا اور دوسری پریگننسی سے جو لڑکی ہوئی ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا. تو یہ دونوں آج کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے بہرحال بھائی بہن ہیں. تو انسیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں اور ماں باپ کے درمیان اگر ہو، یہ ہمیشہ یونیورسلی آبجیکٹیولی حرام ہے. اس کے اندر قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ ضرورت بھی ہو تو بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایک انسیسٹ وہ ہے کہ جو میں چاہوں گا کلمہ پڑھنا مفتی صاحب. ماشاء اللہ زبردست، اللہ اکبر. جی ہاں، تو کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد، مفتی صاحب سلو کرتا ہوں. اشہد اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارا مقدمہ یہی نہیں، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں قرآن کے بارے میں. قرآن کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کا مطلب بک آف گائیڈنس. اور ماں باپ کے درمیان تو نہیں ہے، لیکن وہ اولاد کے درمیان ہے ایک ماں باپ کی. ٹھیک ہے، اب ایک ماں باپ کی اولاد میں آپ دیکھیں کہ ہندوازم میں مثلا اگر ایک دادا کی اولاد ہے تو اس میں آپس میں کزن میرج کو نہ صرف یہ کہ درست اس کو غلط سمجھا جاتا بلکہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تو انسیسٹ ہے. لیکن بہت سارے کلچرز میں کزن میرج بالکل اوکے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ دادا کی اولاد یعنی دوسری نسل میں جا کر کچھ لوگ اس کو انسیسٹ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو انسیسٹ نہیں کہہ رہے ہیں. ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہوئی تو چونکہ اس وقت نسل انسانی کو چلانا تھا، اس کی ضرورت تھی، اس ضرورت کی وجہ سے وقتی طور پر یہ جو انسیسٹ کی جو یہ شکل ہے اس کو جائز قرار دیا. لیکن یہ فرق کر دیا کہ لڑکا اگر ایک پریگننسی سے ہے تو لڑکی دوسری پریگننسی سے ہونی چاہیے. اتنا فرق ملحوظ رکھا چونکہ انسانیت کو چلانا تھا، اور انسانیت کو چلانا ایک بہت بڑی ضرورت تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کئی سارے افراد پیدا کر دیتا ایک ساتھ، مرد اور عورت پیدا کر دیتا، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد ہوتی اور ان کی اولاد میں شادیاں ہوتی اور یوں اس طریقے سے سلسلہ چلتا. تو دیکھیں میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پوری انسانیت میں ہر انسان کو خلیفہ بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی اولاد میں ہر شخص
خلیفہ ہے، اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون اور اللہ کی بات کرنا یہ اس کا بنیادی حق ہے. یہ جو خلافت ہے یہ اسی وقت ملتی جبکہ تمام کی تمام انسانیت آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوتی. اگر کچھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ان کی بھی اولاد ہوتی اور پھر نیچے جا کر ان میں شادیاں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ جن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی ڈی این اے نہ ہوتا، تو پھر خلافت سے وہ محروم ہی ہوتے نا. تو یہ ضرورت تھی کہ اس ٹیمپریری انسیسٹ کی اس شکل کو لیگلائز کیا گیا، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو اس کو ایلیگل کر دیا گیا. جی جی مفتی صاحب، اور تیسرا سوال یہ کیا میں سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنا کیسے یہ مطلب کر رہا ہے. تو میں بتا دوں، پہلے میں میرے دوست کے ساتھ میں پہلے چرچوں میں جاتا تھا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے. تو میں چرچ میں جاتا تھا سے 2 سال پہلے، تو بائبل پڑھ رہا تھا. تو دھیرے دھیرے ویڈیو میں دیکھنے لگا، ڈاکٹر ذکیر کے ویڈیو، ڈاکٹر اشارے مدن خیر اسی طرح سنتا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ خدا ہے تو کوڑی کو چانگا کر دیتے ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں. تو اگر پھر وہ اپنے سے نہیں کرتے، وہ دعا کرتے تھے، نہ کہ خود سے کرتے تھے وہ. تو میں نے سوچا کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایسا مطلب ہو رہا ہے. تو پھر میں ڈاکٹر ذکیر کا ویڈیو دیکھنے لگا نا، اور ورڈ سے ان کا نکالنے لگا بائبل سے. تب اس کے بعد تیسرا اسٹیج میں اسلام کے قریب آیا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں 4 سال لگ گئے مجھے سب جاننے میں. اگلا سوال کیجیے. تیسرا سوال یہ کہ تھوڑا رینڈملی ہے. قرآن میں سارے چیز کے سائن ملتے ہیں، سائنس سے سائن ملتی ہے. جیسے ہر چیز یونیورس کے بارے میں، بگ بینگ کے بارے میں، سارا چیز. تو ڈائناسور کے بارے میں کیوں نہیں؟ اگر ہے یہ تو خیر ہے. ڈائناسور کے بارے میں کیوں نہیں ملتا؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ملتا ہے. اچھا، ایک آگے پڑھنے سے پہلے ابھی کامنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روایت ثابت ہے یا نہیں. یہ بات میں پہلے ہی بتا دوں، میوٹ کر لیجیے گا. یہ بات میں پہلے ہی بتا دوں کہ روایت یعنی حدیث کے اصولوں کے اوپر نہیں اترتی ہے پوری. یعنی یہ جواب میں نے اس صورت میں دیا جبکہ اس روایت کو ہم صحیح مان لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو ہے وہ اس طریقے سے چلی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہے. اچھا، اب آگے آ جائیں کہ بھئی قرآن میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ڈائناسور نہیں ملتا. تو دیکھیں، یہ سوال اس وقت آپ کا جسٹیفائیڈ ہوگا اگر قرآن کریم کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے. ایک تو ہم یہ کہیں تو پھر ڈائناسور کا ہونا ضروری ہے، یا قرآن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بک آف جیولوجی بھی ہے، بک آف زوالوجی بھی ہے، بک آف سائنس بھی ہے، اور بک آف جیوگرافی بھی ہے، اور بک آف اینتھروپولوجی بھی ہے. یہ سارے علوم جو ہیں وہ اس قرآن میں ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں ڈائناسور جو ہے وہ کسی نہ کسی سائنس میں فٹ ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارا مقدمہ یہی نہیں، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں قرآن کے بارے میں. قرآن کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کا مطلب بک آف گائیڈنس. اور گائیڈنس کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کتاب یہ بتائے گی کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس طرح زندگی کیسے گزاریں کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کی جو مرضی ہے اور اس کی جو رضامندی جس میں ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے. خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہدایت ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن اگر اس موضوع پر جسٹس نہ کر رہا ہو اور آپ کو انف انفارمیشن نہ دے رہا ہو تو آپ یقیناً اعتراض کریں. لیکن اگر قرآن آپ کو اس موضوع پر مکمل انفارمیشن دے رہا ہے تو پھر اعتراض ختم ہو جاتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ ڈائناسورز ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ڈائناسورز کا علم کہ وہ تھے یا نہیں تھے اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ہدایت یا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور ایک رینڈملی سوال، ایک لاسٹ اور آخری ہے میرا. بہت سے فیس بک پر، انسٹاگرام پہ میں دیکھتا ہوں کافی چینلوں پہ کہ حلالہ بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تھوڑا آسان بھاشا میں اور ہندی میں تھوڑا بولتے ہیں تھوڑا ٹھیک رہتا، مجھے سمجھ میں آتا. اور بھی تھوڑا سا میں اپنی یہ بھی ایک مجھے محنت کرنی پڑے گی زبان کو تھوڑا کنٹرول کرنا. اردو میری کبھی کبھی ذرا بھاری ہو جاتی ہے. خیر، اسی لیے میں انگلش کے الفاظ بھی لے آتا ہوں. یہ جو حلالہ ہے نا بھائی، اس حلالے کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ حلالے کو ہم حرامہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حلال حرام تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی حلال آپ کو پتہ ہی ہے. تو حلالہ، اب حلالہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟
وہ یہ ہے کہ بھائی ایک مثلاً مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاق دے دے اور 10 طلاق دے دے واٹ ایور، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے کہے کہ بھائی تم ایسا ہے کہ میری ایکس سے تم شادی کر لو اور ایک رات وہ تمہارے پاس رہے اور اس کے بعد صبح میں تم اس کو طلاق دے دینا اور اس کے بعد وہ میرے پاس آ جائے اور میں پھر اس سے دوبارہ نکاح کر دوں، یہ جو ہے اس کو حلالہ بولا جاتا ہے۔ اب اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اصل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور اس شخص کے اوپر کہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، یعنی شوہر کے اوپر جو سیٹ اپ کر رہا ہے اور وہ آدمی جو ایک رات کے لیے نکاح کر رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب حدیث میں یہ بھی اور اس کو گناہ کہہ دیا تو اب یہ کہنا کہ بھی اسلام میں تو حلالہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حلالہ کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہی مجھے سمجھنا تھا۔ میں تو خیر مسلم لوگ زیادہ رہتے ہیں میرے محلے میں، انہیں لوگ سے تھوڑا میں اپنا ڈیبیٹ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب مجھے بتائیے آپ 4 سوال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں مفتی صاحب۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 4 سوال کے جواب مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ کیا میں کلمہ پڑھنے چونکہ میں پہلے بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا ہوں، میں جھوٹ کیا بولوں، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا تھا پہلے، میں پٹنہ میں جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتا تھا فجر کا، روزہ بھی رکھتا تھا، مسجد میں پڑھا ہوں، خیر میں پورا آ گیا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو میں چاہوں گا کلمہ پڑھنا کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، زبردست، اللہ اکبر۔ جی ہاں، تو کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مفتی صاحب سلو کرتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بہت آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے، آپ کو ثابت قدمی اسٹیڈفاسٹنس اس دین کے اوپر جمائے رکھے، اور آپ کو جو ہے وہ خوب سمجھنے، دین کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میں 3 سال سے تحقیقات کر رہا ہوں، 3 سال سے ہر ایک ویڈیو آپ کا سارا تقریر سنتا ہوں، وہاں تو بہت سوال تھے، خیر پچھلے ڈیبیٹ میں سارا چیز سن لیتا تھا، کلیئر ہو جاتا۔ آج میں اپنی دکان سے پہلے جلدی چھٹی لیا آپ سے مطلب بات کرنے کے لیے، یہ منظور تھا کہ آپ آج کلمہ پڑھیں، تو اس لیے ہماری ٹیم بھی ہو گئی، آپ آ بھی گئے، چھٹی بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا کہ میں گیم کا تیاری کرتا ہوں، جیسے اسٹیٹ چیمپئن شپ اپنے بہار میں، تو میں دعا کروں گا کہ اور آگے میں بڑھوں، اور آپ بھی دعا کیجیے اللہ پاک سے میں آگے کی اور جاؤں۔ اور ایک مفتی صاحب ایک میرا نک نیم بتا دیجیے جو اسلامک ہو، میں وہی نام رکھوں گا۔ دیپو ورما میرا نام ہے۔ عاصم بھائی، کیا نام آپ نک نیم ان کو دینا چاہیں گے؟ نیم تو ایسے دیپو ورما یہی رکھیں آپ، باقی اپنے حلقے میں یہ آپ جو ہے وہ حمزہ نام سجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے ایز اے نک نیم، آسان بھی ہے، اور جی حمزہ، حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا نام تھا حمزہ۔